تو میرا یہ موضوع ہے کہ ماہ شعبان المعظم کا استقبال ہم کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کا استقبال کرتا ہے، کوئی بہت بڑا مہمان آتا ہے، کوئی بہت بڑا عزیز آتا ہے، کوئی بہت بڑے حضرت آتے ہیں تو ہم ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ماہ شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق مدینے والے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شہر شعبان یعنی شعبان کا مہینہ میرا مہینہ اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ۔ حالانکہ حدیث پاک میں ایک جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ، میری امت کا مہینہ۔ اس سے پہلے آگے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں دعا سکھائی، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے بہترین اگر دعاؤں میں سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان نہایت مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے مالک یوم الدین، اے بندو میں رحم کرنے والا بھی ہوں اور یوم جزا کا مالک بھی ہوں۔ اس پر آپ نے بسا اوقات بہت ساری جگہوں پر آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی مالک ہوگا اور وہ جسے چاہے گا شفاعت کے لیے اجازت دے گا، اور اس میں سب سے پہلے سر فہرست اگر کسی کا نام ہے تو ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے۔ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم ہر رات کو فالو کرتے ہیں۔ ابھی شب معراج گزری، اس میں لوگ آئے لیکن اس کا مقصد کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اسی طرح ابھی شب برات آئے، اس کا مقصد اس رات میں کیا ہوتا ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ بس ہم نوافل پڑھنے میں اور پھر بیری کے پتے سے نہانے میں، جہاں بینیفٹ ہے، کہاں عمر میں برکت ہونے والی، کہاں جادو سے بچنے والے، کہاں پیسوں کا انبار لگنے والا، ایسے وظائف ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے علماء سے پوچھ کر کے کرتے، میں کہتا ہوں چلو ان کو بھی سلام ہے جو یہ کم سے کم کرتے ہیں، ان کو بھی سلام ہے، کیونکہ بیری کے پتوں سے نہانا اس جو ہے بزرگوں سے ثابت ہے، اولیاء کرام سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو ہم اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ اگر بات سچ ہے تو بولیے ہاں یہ بات سچ ہے۔ اکثر و بیشتر چاہے وہ عام ہو کہ خاص ہو، الا ماشاء اللہ یہی عالم ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اپنا مطلب پورا ہوا ختم ہو گئی بات۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم گن گن کے نماز پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو گن گن کے تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ رب جو ہمیں بغیر گنے عطا فرماتا ہے، وہ رسول جو ہم پر پیدا ہوں تو مہربانی فرمائے، اور جب اس دنیا سے باظاہر تشریف لے جائیں تو مہربانی فرمائے، اور زندگی گزارنے کا نظام بھی عطا فرمائے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ دین کا مبلغ ہو، چاہے ایک عام انسان ہو، ہر کسی کو میرے مصطفیٰ نے نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کر کے ہمیں اس میں نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ فرما کر ہمیں ظاہر فرما دیا کہ بندوں میں تم پر رحم بھی کرتا ہوں، مہربانی بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر تم نے دنیا میں جا کر شیطان کے نقش قدم پر زندگی گزاری تو یاد رکھنا، یہ بھی دماغ میں بٹھا لینا، مالک یوم الدین، یوم جزا یعنی حشر کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جب لوگوں کو سزا اور جزا دی جائے گی، اس وقت کا بھی مالک میں ہی ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔
ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں. تو شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کی تعریف کرتے ہو تو زبان سے مت کرو، دل سے کیا کرو. بولیے انشاءاللہ. حضور سے محبت کرتے ہو تو صرف زبانی جمع خرچ کر کے محبت مت کرو، بلکہ دل سے محبت کرو. بلکہ عاشق کو تو چاہیے. آؤ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کے معمولات پر کتنی سختی سے عمل کیا کرتے ہیں. یہی ماہ شعبان ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ. ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت ابو بکر شبلی، کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی. اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شبلی جو ہے بغداد شریف کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی ان سے ملنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ بغداد. کون گئے؟ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی. بہت بڑے عاشق رسول گزرے. ان بزرگان دین کے نام پر ہم لنگر کھاتے ہیں، لیکن ان بزرگان دین نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. جب وہ رات کو جب ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر مجاہد ان سے ملنے حضرت ابو بکر شبلی گئے. تو حضرت ابو بکر مجاہد جو ہے جیسے ہی انہوں نے حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کے ان کی پیشانی کو چوما اور انہیں بلندی پر بٹھایا، ان کی عزت کی، ان کی تعظیم کی. تو ان کے چاہنے والوں نے یعنی حضرت ابو بکر مجاہد کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ عمل کیوں فرمایا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب میں آج حضور کو دیکھا. سبحان اللہ. اور صرف حضور کو نہیں دیکھا، یہ ابو بکر شبلی جو آج مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، ان کو تم معمولی مت سمجھنا، یہ بھی اس حضور کے ساتھ خواب میں موجود تھے. حضور علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا کہ جب ابو بکر شبلی حضور سے ملنے کے لیے آئے تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اور یہ کھڑا ہونا تعظیماً نہیں تھا، یہ کھڑا ہونا حوصلہ افزائی تھی کہ میرا عاشق مجھ سے ملنے آیا. تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو حضور نے چوما، اپنے پاس بٹھایا. میں نے حضور سے پوچھا حضور آپ نے اس طریقے کا عمل کیوں فرمایا؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہی حضرت ابوبکر شبلی کی فضیلت اپنی زبان نبوت والی زبان سے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ میرا یہ وہ بندہ ہے، میرا یہ وہ امتی ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے. لقد جاءکم من اللہ، لقد جاءکم عزیز علیہ ما عنتم سے پہلے کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. یہ والی آیت پڑھا کرتا ہے. اور یہ آیت پڑھنا یعنی حضور کو اتنا پسند آیا کہ میرے مصطفیٰ نے خواب میں آ کر جلوہ دکھایا. تو ابو بکر شبلی کو نہیں دکھایا تو حضرت ابو بکر مجاہد کو دکھایا کہ دیکھ ابو بکر شبلی کا میرے نزدیک کیا مقام ہے. یہ مقامات جو بزرگوں کو ملے ہیں تو انہوں نے فارمیلٹی کے طور پر اسلام کے معمولات کو یا اہل سنت و جماعت کے معمولات کو نہیں اپنایا جیسا کہ ہم لوگ اپناتے ہیں. شب معراج آئی تو ساری لائٹس چالو تھی، ساری مسجدیں کھچا کھچ بھری تھی، اور پھر امام صاحب سے کہا جاتا ہے امام صاحب شارٹ کٹ میں تلاوت کرنا، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں. یاد رکھو مسلمان، کسی بھی جاہل کو یا کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے امام کے حوالے سے کہ اسے کہا جائے کہ تم شارٹ کٹ میں تلاوت کرو. اس کی نماز نہیں ہوگی، تم اپنی سہولت کے حساب سے نماز پڑھو. سہولت دینا ہے تو سب کو سہولت دو. ہاں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر امام کے پیچھے کوئی بزرگ کھڑا ہو تو امام کو چاہیے قرأت کم کرے. یہ حضور کا فرمان ہے. تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ، اور اس بزرگ کے لیے ہے جو بزرگ کمزور ہو، زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے. تو معمولات ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. یہ تو فرض کی میں بات کر رہا ہوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں کہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمانے والا بھی ہے۔ اگر اس نے اپنی پکڑ فرما لی تو خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت اللہ نے فرمایا۔ تو آؤ سنو، ماہ شعبان اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو، کہو الحمدللہ۔ اور جب بھی کوئی نعمت ملا کرے، کوئی نعمت کھا لو تو ایک مرتبہ مت کہا کرو، 3 مرتبہ کہا کرو، اللہ پھر عطا فرمائے، اس میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو کہیے ایک مرتبہ اور الحمدللہ، ایک مرتبہ اور کہیے الحمدللہ۔ اللہ نے ایمان و عافیت کے ساتھ پھر ماہ رجب آئندہ سال مدینے میں عطا فرمائے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عطا فرمائے۔ تو ماہ شعبان کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف ماہ شعبان میں جب چاند نظر آتا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے، کثرت کے ساتھ۔ اور کثرت سے مراد یہ لیا بزرگوں نے اس حدیث پاک سے، علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ یہاں پر اکثر سے مراد کل ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ سب کہتے ہیں نا کہ رات بھر عبادت کی فلاں بندے نے، تو رات میں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا، ضرورت سے فارغ بھی ہوا ہوگا، پھر وضو تو چلو عبادت میں ہی شامل تھی، اور کچھ کام کیے ہوں گے، کم از کم فارغت تو حاصل کرنے گیا ہوگا، کھانا تو کھایا ہوگا، ہے نا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، پوری رات اس نے عبادت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے جو حدیث پاک میں الگ الگ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اور یہ تقریباً اکثر حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر روزہ رکھا کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور کیا بات ہے، کیا آپ کو سارے مہینوں سے زیادہ یہ مہینہ پسند ہے کہ آپ اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں؟ وجہ پوچھی تو پسند ناپسند کا تو ذکر حضور نے نہیں فرمایا، لیکن حضور نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو 15ویں شب کو مومنین کے، مسلمانوں کے اور سارے لوگوں کی جو ہے نامہ اعمال کو بدلا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، اور اس میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ مرنے والوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام آئے تو اس حال میں میں رہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں جب میرا نام لکھا ہے۔ اللہ، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر ہے مسلمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ تو بات ہی رہی، صحابہ کرام کا بھی معمول میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ پیرانے پیر روشن ضمیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مرغ کھلانا نہیں سکھایا، بلکہ غوث پاک ان مہینوں سے بھی محبت کرتے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل عمل کیا کرتے۔ سرکار غوث پاک شعبان کے تعلق سے فرماتے جو 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون، 5 حروف ہیں نا، الحمدللہ اس میں بھی پنجتین پاک کی نسبت ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا مہینہ ہے اور اس کا نام کیا ہے، شعبان، سبحان اللہ، اور اس میں 5 حروف ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چہیتے لاڈلے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شین سے مراد کیا فرماتے ہیں، شین سے مراد شرف، یعنی کہتے ہیں نا مجھے یہ شرف حاصل ہوئی، یہ عزت حاصل ہوئی، یہ برکت حاصل ہوئی، تو شین یعنی اس سے مراد شرف ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور اس کے بعد با سے مراد بر یعنی احسان، نیکی، اچھائیاں ہیں، اور اس کے بعد الف سے مراد الفت، محبت، اور اس کے بعد فرماتے نون سے مراد نور ہے، سبحان اللہ، نون سے مراد نور ہے۔ تو جو بندہ اس مہینے سے محبت کرتا ہے تو میرا مولا اسے شرف بھی عطا فرماتا ہے، اسے بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو الفت و محبت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو نور بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ شعبان اللہ نے عطا فرمایا، تو صحابہ کرام کا حضور کا معمول تو رہا ہی ہے کہ حضور کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں، کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کا کیا معاملہ، اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، توجہ سے سنیے، فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آتا وہ تلاوت قرآن کی طرف بڑھ جاتے۔ تلاوت تو پہلے بھی کرتے لیکن اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنے لگتے،
اور اس کے بعد تلاوت قرآن. روزہ بھی کچھ بعض صحابہ کرام رکھتے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر تاجر ہوتے تو وہ تجارت کرنے والا ظاہر سی بات ہے یا تو کسی سے قرض لینا ہوتا ہے یا تو کسی کو قرض دینا ہوتا ہے. تو تاجر صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ ماہ شعبان آ چکا ہے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا قرض دینا ہے، اس کو قرض ادا کر دو، اور جس سے قرض لینا ہے اس سے قرض لے کر کے معاملہ ختم کر دو، تاکہ ماہ رمضان شریف میں ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. اور جو مالدار ہوتے تھے وہ اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر لیتے تھے اور غریبوں اور مسکینوں میں اسے بانٹ دیتے تھے، تاکہ وہ غریب اور مسکین لوگ ماہ رمضان میں اچھے طریقے سے سحری اور افطار کا انتظام کر سکیں. ہم لوگ زکوٰۃ کب نکالتے؟ 27ویں شب کے بعد یا 20 ماہ رمضان شریف کے بعد. یہ صحابہ کی سنت ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ شعبان میں نکالیں، صحابہ کی سنت ہے. ماہ رمضان شریف میں پہلی رمضان سے نکالنا شروع کر دو. پہلی رمضان شریف کو نکال دو تاکہ دوسرا تیسرا روزہ اور اخیر کا روزہ اخیر تک جو ہے مساکین اور غربا جو لوگ ضرورت مند ہیں آپ ان کو دولت کو پیسہ دے دو. اور آپ اپنی طرف سے تھوڑی نہ دے رہے ہو، وہ تو آپ اپنے مال کا میل ان کو دے رہے ہو. آپ وہ مال ان کو دے دو تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی سحری اور افطار کر سکیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب نہیں بنایا ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو کیا صاحب نصاب جو نہیں ہوتا تو کیا کم از کم وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کے گھر والوں کو سحری میں دودھ وغیرہ کے لیے 1000 روپیہ دے سکے؟ دے سکتا ہے، 500 کو دے سکتا ہے. یا پھر فروٹ کی ذمہ داری لے لے. 2-5 لوگ رہتے ہیں کہ پورا مہینہ میں آپ کو فروٹ بھیجوں گا، یا اس کو رقم دے دیں کہ آپ یہ پیسہ رکھ لیں اور اس رقم سے آپ جو ہے فروٹ لے کر کے آ جائے، کھجور لے کر کے آ جائے. قسم خدا کی وہ ایک کھجور جب اپنے منہ میں ڈالے گا، روزہ افطار کرے گا اور جب وہ دعا کرے گا، یقیناً آپ جب وہ کھجور دیکھے گا تو سب سے پہلے آپ یاد آئیں گے کہ مجھے فلاں بندے افطار کے لیے پیسے دیے تھے، میں نے انہیں پیسوں سے کھجور خریدا. لیکن بہت سارے لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اب دریا بہہ رہا ہے تو چلو ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں. اب ایک جن سے ایک شخص نے دے دیا تو دوسرے سے بھی فائدہ حاصل کر. یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا کرنے والا چور کہلاتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ اور بھی مطلب ہر دن مزید کا نعرہ لگاتا ہے کہ ہاں اور چاہیے. تو ایسے حریص لوگوں کو نہ دیں. کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر خواہی امت کس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ اگر تجارت کرتے اللہ صاحب نصاب ان کو رکھتا تو وہ سب سے پہلے اپنے مال کی زکات نکال کر غربا اور مساکین کو دے دیتے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکے. ورنہ ہم نے بھی خود ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ اکبر، کھجور تو دور کی بات ہے صاحب، پانی سے وہ لوگ افطار کرتے. عید کے دن میں ہم نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں شیر خرما نہیں بنا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے گھر پر اللہ اکبر ان کے تن پر وہی پرانا لباس ان کی ماں نے پہنا رکھا ہے، ان کے پیروں میں وہی ٹوٹی پھوٹی چپل ہے. اور امیر اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے اچھے لباس 2,000 5,000 کا لباس پہن کر کے بازار میں گھوم رہے ہیں، بازار میں خوشیاں منا رہے ہیں. اور غریب کے بچے دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے پلو سے لپٹ کر کے رو رہے ہیں، کاش میرا باپ بھی ہوتا یا میرا باپ مالدار ہوتا تو میرا باپ بھی مجھے آج اچھے کپڑے پہناتا، اچھی چپل پہناتا، اچھے جوتے پہناتا، اچھے لباس پہناتا. ایسے گھر والوں کو بھی ڈھونڈ کر کے ہم دیں. یہ دینا صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام اس طریقے سے ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فضل حاصل کرنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل نہیں کرتے. صرف صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے، صرف صحابہ کرام تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام امت کے بارے میں بھی سوچتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ بھی عمل کریں. اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا یا نہ بھی بنایا ہو تو نیت فرما لے کہ انشاءاللہ جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں کسی سے پوچھ کر کے ایسے گھر میں پہلے سے ہی آپ ایک کٹ اس کے یہاں پر پہنچا دیں تاکہ وہ سحری اور افطار اچھے طریقے سے کر سکے. قسم خدا کی اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا. کریں گے اپن انشاءاللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، آج موجودہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ انہیں صرف ماہ رمضان جب آتا ہے، یہ بہت حقیقت بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو لوگ چیزوں کو مہنگی کر دیتے، کرتے کہ نہیں کرتے. پھر اس کے اندر سوچتے کہ مسلمان جو ہے چکن اور مٹن اور یہ بہت کچھ کھاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آدمی جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے
تو مغرب کے وقت اسے کچھ چٹپٹی چیز کھانے کا دل بولتا ہے. بے شک یہ کھانا حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن جو بیچنے والے ہوتے ہیں اس چکر میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے، کہ بنانا ہوتا ہے. ارے بھائی وہ کھلانا یا بیچنا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. بہت کام رہتا ہے، مولانا بھٹی کے سامنے کھڑا رہنا رہتا ہے، تو مت کرو ایسا کام جس کام سے اللہ اکبر تمہارا روزہ چھوٹ رہا. شریعت میں تھوڑی اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے لوگ ماہ رمضان شریف میں شروع میں مسجدیں پوری فل ہو جاتی ہیں، جو بیچارے پہلی صف میں پڑھنے والے رہتے ہیں اوپر جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی 10 رمضان شریف گزرتا ہے سب بازار میں نظر آنے لگتے ہیں. یہ جذبہ صحابہ کا نہیں تھا. اور پھر ایک مقام پر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ لوگ غافل ہیں کس سے؟ ان ایام سے، ان راتوں سے. کہ ماہ شعبان کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ لوگ غافل ہیں اس سے. یہ رات بڑی عظمت والی، اور 4 راتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ان میں سے پہلی رات بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان کی رات، اور پھر چوتھی رات کا جو ذکر حضور نے فرمایا وہ عرفہ کی رات. 8 اور 9 ذی الحجہ کے درمیان کی جو رات ہے، وہ رات میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. شمع رسالت کے پروانوں کو ہم ان راتوں سے بھی غافل ہیں. ان راتوں کو تو ہم نے سمجھا کہ گھومنے پھرنے کے لیے راتیں. مزارات پہ جاؤ تو وہاں بیٹھو عزت کے ساتھ، ذکر کرو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جو اللہ آپ کو توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ماہ رمضان جو ہے مزارات پر جاؤ اور وہاں پر پکنک منا کر کے واپس چلے آؤ، ٹائم پاس کر کے واپس چلے آؤ. یاد رکھو مسلمانوں یہ راتیں بڑے نصیب سے ملتی ہیں، یہ راتیں بڑی توفیق سے ملتی ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ماہ شعبان عطا فرمایا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں 15ویں شب بھی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ بھلائیوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اور ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یہی وہ رات ہے جس میں مرنے والوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے. یہ تو آپ کو ہر سال بتایا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو یہ بتا دوں 15ویں شب چونکہ ہم لوگ کب معافی مانگتے ہیں؟ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے معافی مانگتے ہیں. سال بھر توفیق نہیں ہوتی، کیا مغفرت نہیں ہوگی؟ رات ملے، رات اپنی ایسی بیکار ہو جائے گی. چلو معافی مانگیں. معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہی سن لیں اور آج ہی سے اس کی تیاری شروع کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہی راتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کا جو ہے دروازہ کھول دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بنی کلب کی بکری، بنی کلب عرب کے قبیلوں میں سے ایک ایسا قبیلہ ہے جن کے پاس بکریاں بڑی کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا مگر کافر عداوت رکھنے والا، کافر عداوت رکھنے والا، کافر کی بھی مغفرت کرو گے، عداوت دشمنی رکھنے والا کسی مومن سے. اسی طریقے سے نمبر 3 رشتہ کاٹنے والا، رشتوں میں پھول ڈالنے والا. اسی طریقے سے فرمایا حضور نے والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی اور کپڑا لٹکانے والا. کون لٹکانے والا؟ کپڑا لٹکانے والا. اور زنا کا عادی، تصویر بنانے والا، چغل خور، ایسے لوگوں کی ان راتوں میں مغفرت کتنا بھی وہ سر پر ٹکلے. ہاں حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد جیسے آپ نے کسی غیبت کر لی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے آپ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہو گئی، دل میں خوف آیا کہ یار میں نے غیبت کر دی. ہو سکے تو اس بندے سے جا کر معافی طلب کر لے کہ مجھ سے آپ کے حوالے سے، یہ نہ بتایا کہ میں نے تیری غیبت کی، میں نے آپ کے حوالے سے، مجھ سے غلط بات نکل گئی. اب وہ ضرور سے پوچھے گا یہ آپ سے کیا بولا تم نے، لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دے. ٹھیک، اس نے معافی مانگ لی، اور اگر نہیں معافی مانگ سکا تو وہ وہیں سے آپ نے دل میں یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ مولا مجھ سے غیبت ہو گئی،
تو اس بندے کو میرے حوالے سے راضی فرما دے اور آئندہ انشاءاللہ میں غیبت نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے بندے کہ اور اس رب کے بیچ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اس کے لیے ضروری ہے توبہ نصوح، سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ کون سی توبہ کرنا ضروری ہے؟ سچی توبہ۔ لیکن جو بندوں اور بندوں کے بیچ کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ یہ ضروری ہے، قرض باقی ہے، کوشش کرے کہ اس سے وقت لے لے یا پھر معاف کروا دے۔ دل آزاری کی تھی تو اس سے معافی طلب کر لے، اور کچھ معاملہ رہا حقوق العباد میں سے اس کو مکمل کر لے تاکہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں پر محنت کریں، کوشش کریں جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کا ذہن بنائیں کہ شراب مت پی، شراب پینے سے پینے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ جو لوگ غلط کاموں میں زنا میں ملوث ہیں ان پر بھی محنت کریں، ان کو بھی دعوت دیں، ان کو بتائیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے۔ اگر آج تو نے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تو اللہ تیری مغفرت فرما دے گا۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان پر بھی محنت کریں کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ شب آنے سے پہلے ان سے کہیں کہ آپ اپنے والدین سے معافی طلب کر دیں۔ اب جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو سبحان اللہ کیا آسان شریعت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ماں باپ اگر زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں، وہ اپنی ماں باپ کی قبر پر جا کر کے ان سے معافی طلب کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر وہ بندہ رہتا ہے یہاں اور اس کے والدین رہتے گاؤں میں، یعنی قبر گاؤں میں ہے اور نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، کوشش کرے کہ چلا جائے، نہیں جا سکتا تو کسی قبرستان میں چلا جائے اور دو لکیر کھینچ لے اپنی ماں کی قبر سمجھ کر اور اپنے باپ کی قبر سمجھ کر، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنے والدین کا نام لے کر کے وہاں پر دعا کرے اور اس سے معافی طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے، تو یقیناً مسلمانوں والدین کا جو نافرمان ہوگا اس کی بھی صراط میں بخشش نہیں ہوگی، جو شراب کا عادی ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جادوگری، جو لوگ جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے، اور جو لوگ ڈھول تماشا کرتے ہیں، باجا بجاتے ہیں، ان کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایسی راتوں میں لوگ پٹاخے بھی اڑاتے ہیں، کہیں کہیں میں نے پونا میں تو شاید نہیں دیکھا کبھی، تو سننے میں آتا ہے، کتاب میں بھی لکھا تھا کہ کچھ بعض جگہوں پر لوگ پٹاخے بھی اڑاتے ہیں۔ پٹاخہ اڑانا یہ آتش بازی کرنا کس کا طریقہ معلوم ہے؟ نمرود کا طریقہ، نمرود کے لوگوں کا طریقہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا، نارے نمرود میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ باغ میں تبدیل ہو گئی، تو ان لوگوں نے اس کا انار بنایا، جیسا کہ آج بھی لٹری کے اندر اس بم کو انار ہی بولتے ہیں، اس کا انار بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکنے کی کوشش کی، پھینکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو ہے وہ باغ میں تبدیل ہو گئی۔ تو الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو مسلمانوں یہ آتش بازی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آتش بازی سے بچنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ راتیں جو ہیں آتش بازی کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی رات ہے یہ، یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ ایک اور روایت بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ رات 15ویں شب کو باہر گھر سے آتے تھے اور آسمان کی طرف کھڑے ہو کر کے، آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر شعبان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو خالی فاتح خیبر کے واقعات سن کر نعرے حیدری لگاتے ہیں، کبھی یہ بھی تو سن کر نعرے حیدری لگاؤ کہ مولا علی مشکل کشا نے صرف تلواریں نہیں چلائی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ عبادت بھی کی۔ رات تھی، 15ویں شب تھی، باہر نکلے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یہ دعا کی، اللہ اکبر، امت کی مغفرت کی دعا، اور پھر داؤد علیہ السلام کی دعا جو داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اس دعا کی برکت سے کہ اے اللہ تیرے بندے داؤد علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا کر۔ ان کی روایت کا یہی مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شمع رسالت کے پروان۔ اسی طریقے سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے دور کے لوگوں کو پرچی پر لکھ کر کے دیتے تھے
کہ جاؤ گاؤں والوں کو بتا دو کہ حقوق اللہ جو تم پر ہیں اس کو ادا کرو، معافی مانگو، اللہ سے توبہ کر لو شب برات میں، ورنہ مغفرت نہیں ہوگی۔ اور تمہارے حقوق العباد اگر کسی سے کچھ رہ گئے معاملات اس کو بھی فوری طور پر معافی تلافی کروا لو، ورنہ پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، سبحان اللہ، امیر المومنین ہیں، ایک مرتبہ 15ویں شب کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، عبادت کر رہے، جیسی عبادت سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سبز ہری کلر کی پرچی ان کے سامنے پڑی ہوئی، جیسی ان کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں پرچی سے لے کر آسمان تک نور نازل ہو رہا ہے۔ جب پرچی اٹھا کر کے دیکھا سبحان اللہ تو اس میں لکھا تھا کہ اے عبد العزیز، اے امیر المومنین، اللہ نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ ہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، تو یہ ماہ شعبان المعظم اللہ نے عطا فرمایا، کوشش کریں کہ اس میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں، خاص طور پر 14 اور 15 کو یا 15 یا 16 کو ضرور روزہ رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ کوشش کریں کہ حضور کی سنت مبارکہ، یہ حضور کیوں رکھا کرتے؟ اس لیے رکھا کرتے تھے تاکہ ماہ رمضان شریف ایک عادت سی بن جائے، اور حضور کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز مشکل ہے حضور کے لیے؟ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ہاں بندے کے لیے بھی مشکل نہیں۔ حضور کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے اگر بندہ چاہ لے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اس سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، ماہ شعبان المعظم کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس میں ہو سکے تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی خوب عبادت کریں۔